السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چلو ہم لوگ دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تھوڑا سا قرآن کی ریسیٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممددة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تھوڑا سا سورہ ہمزہ کے بارے میں بات کرنے کی، کیونکہ سورۃ ہمزہ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے پچھلی کلاس اس نوٹ پر چھوڑی تھی کہ جو کون سی آیت تھی، ساتویں جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، کہ ان کے دلوں پر چڑھے گی وہ آگ، جو حطمہ کی آگ ہوگی وہ ان کے دلوں پر چڑھے گی. تو سوال یہ تھا کہ یہاں پر قلب استعمال کیوں نہیں کیا اور افئدہ جو فؤاد سے آتا ہے، تو فؤاد کا استعمال کیوں ہے اور قلب کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو آج ہم پہلے یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم اس پر گزارے گے یہاں پر قلب کیوں نہیں اور فؤاد کیوں ہے، یعنی کہ افئدہ فؤاد سے آ رہے، یہاں پہ فؤاد کا ذکر کیوں اور قلب کا ذکر کیوں نہیں، اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے، اور پھر اگر وقت نے اجازت دی تو شاید دوسری سورہ پر بھی ہم لوگ تھوڑی نظر ڈالیں انشاءاللہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زبان میں دل کے لیے دو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، ایک تو قلب ہے اور دوسرا فؤاد ہے. اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں ہے دل کے لیے، قلب ہے اور فؤاد ہے. لیکن ایک استعمال ہوتا ہے دوسرا کیوں نہیں ہے، تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا آج غور ڈالنا ہے. تو ہم سب سے پہلے قلب کو دیکھتے ہیں کہ قلب کا مطلب کیا ہے، کہ اس کے معنی کیا ہے. تو قلب کا جو معنی جو زبانی لحاظ سے یعنی کہ زبان کے لینگویج کے لحاظ سے قلب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو ادھر ادھر جائے. قلب کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک چیز ہوتی ہے جو ادھر ادھر جائے. اب جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو دل ادھر ادھر ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے نا، تو دل ادھر ادھر ہوتا ہے. ویسے ہی دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غصہ،
کبھی خوف، کبھی بے چینی، پریشانی. تو آپ کے ہر دن میں آپ کے جو ایموشن، جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. اگر کبھی غور کرو کہ کتنے آپ کے جذبات چینج ہوتے ہیں، گھنٹے کے اندر بھی آپ کہو گے 4-5 دفعہ آپ کے جذبات چینج ہوتے ہیں. تو دل ادھر سے آتا ہے. قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنا بھی ہوتا ہے. ایک دعا بھی ہے، اللہم یا مقلب القلوب، او اللہ جو دل کو پھیرنے والا ہے. مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو قلب کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ پھرنا، یعنی ادھر ادھر ہونا. تو اس سے قلب آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ کلیئر ہوا ہے کہ قلب کا کیا مطلب ہے، کدھر سے آ رہا ہے قلب ادھر ادھر ہونا. دل کی دھڑکن جیسے ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اسی سے عربی کا الفاظ قلب آتا ہے. تو یہ جنرل اگر کبھی قلب کو یعنی کہ دل کو مینشن کرنا ہوتا ہے تو قلب استعمال ہوتا ہے. لیکن جب فؤاد کا ذکر آتا ہے تو وہ ایک خاص ذکر ہے. وہ جنرلی اس کو دل نہیں بول رہے، قلب نہیں بول رہے، تو فؤاد بولے تو مطلب کہ وہ ایک اسپیشل سچویشن ہے، ایک خاص الفاظ ہے دل کے لیے. تو جو فؤاد ہے یہ آتا ہے فعادہ سے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے فعادہ ہے. یہ اتنا خیر ضروری نہیں، میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا جو فعلی الفاظ ہے، جو ورب فارم ہے، اس کو فعید کہتے ہیں. تو جب عربی یعنی کہ پرانے زمانے میں جب عربی تھے، وہ اگر گوشت کو باربیکیو کرتے تھے یا روسٹ کرتے تھے، اور جب وہ گوشت تپ رہا ہوتا تھا آگ میں، تو اس کو کہتے تھے لحم فعید. لحم فعید، تپتا ہوا گوشت، یعنی کہ تپ رہا ہوتا تھا وہ. تو فؤاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دل جو جذبات سے تپ رہا ہو، جل رہا ہو جذباتوں کے اندر، اس کو فؤاد کہتے ہیں. اگر جذبات سے وہ تپ نہیں رہا تو وہ قلب ہے. جذبات کے اندر وہ پوری طرح چارجڈ ہے، یعنی غصے میں ہے، کوئی غصہ کا جذبات ہو سکتا ہے، کوئی پیار کا جذبات ہو سکتا ہے، کوئی نفرت کا ہو سکتا ہے، کوئی خوف کا ہو سکتا ہے. تو جو دل جذبات سے بھرا ہو اسے فؤاد کہتے ہیں. کلیئر ہو رہے کہ فرق کیا ہے؟ ایک تو دل آپ کا نارمل دل ہے، دوسرا فؤاد ہے جو جذبات سے بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور سورہ ہمزہ کے پاس واپس جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے قرآن میں استعمال ہوا ہے، کہ فؤاد اور قلب قرآن میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ 1 منٹ دے، میں اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ. میں چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ کو نظر بھی آئے. بسم اللہ. مجھے بتائیں آپ کو جب نظر آ رہی ہوگی اسکرین. ٹھیک ہے، تو آپ کو آیت نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قصص میں، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اور اس آیت میں فؤاد کا بھی ذکر ہے اور قلب کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، پورا اسکرین کر دیتا ہوں. تو یہ آیت اس طرح سے پڑھتی ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو اس آیت کے اندر فؤاد کا بھی ذکر ہے اور قلب کا بھی ذکر ہے. اور آپ کی تھوڑی سی نا میں اس میں کوئی خاص اٹینشن چاہوں گا، کیونکہ یہ اصل میں نا تھوڑا سمجھنے کے لیے اٹینشن کی ضرورت ہے. ویسے بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی، اور یہ آپ کو کلیئرلی سمجھا دے گی کہ فؤاد اور قلب کا ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اس آیت میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ایک ماں اور بچے کے ریلیشن شپ کو بھی دکھایا گیا ہے.
ایک ماں اور اس کے بچے کا اس سے کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دکھایا گیا ہے اس آیت کے اندر ہی صرف. ٹھیک ہے. تو جو ایک ماں کی فیلنگ ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اسپیشلی جب وہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت ہی ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. وہ صرف ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس بچے کے لیے جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے، اسپیشلی جب وہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو فیلنگ ہے بچے کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک مارکیٹ میں چل رہے ہیں، بہت رش ہے، مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اور بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے ماں کے کپڑے کو پکڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. ماں کے کپڑے کو پکڑتے ہوئے وہ پوری مارکیٹ میں ماں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایک بہت ہی رش ہے ادھر. تو جب تک وہ ماں کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ وہ کپڑا اس کا کھینچ رہا ہے، تب تک وہ اطمینان میں ہے، تب تک اس کا دل قلب ہے. جیسے ہی وہ کھینچنا اس کو نہیں فیل ہوتا، تو ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ پھر اس پہ پینک کرنے لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ایک دم سوئچ ہو جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ کدھر چلے گیا، میرا کپڑا کیوں نہیں کھینچ رہا، کہیں گم تو نہیں گیا میرا بچہ. تو وہی اس کا دل فؤاد بن جاتا ہے. وہ دل جذبات سے بھر گیا ہے، وہ دل خوف سے بھر گیا ہے، پریشانی سے بھر گیا ہے، تو وہ فؤاد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ دے دو اس آیت کے بارے میں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم آیا ہوا ہے، ان پہ ایک وحی نازل ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا جو کچھ ٹائم پہلے ہی پیدا ہوا ہے، جو تھوڑے ٹائم پہلے پیدا ہوا ہے، کہ اس کو ایک باسکٹ میں ڈالنا ہے اور اس باسکٹ کو پانی کے اندر پھینک دینا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گی تو فرعون کی جو اپنی فوج ہے وہ آئے گی، اور فرعون نے حکم دیا ہوا تھا جتنے بھی مرد یعنی کہ میل چلڈرن پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی مرد پیدا ہوتے ہیں ان سب بچوں کو مارنا ہے. جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں اس سال کے اندر ان سب کو مارنا ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر ایک وحی نازل ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں ڈالو اور دریا میں پھینک دو، مطلب دریا میں اس کو ڈال دو. اور یہ دریا کوئی ایسا نارمل دریا نہیں، ایک گہرا پانی ہے اس میں، یعنی کہ گہرا دریا ہے، کافی پانی اس میں گہرا ہے. یہ باسکٹ کے اندر جس کے اندر بچے کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ نہیں کی کہ یہ واٹر پروف ہے کہ نہیں، اس کے اندر پانی آئے گا کہ نہیں، یہ تیرے گی کہ نہیں، یہ اگر کسی پتھر سے ٹکرا جائے، کیونکہ اس دریا میں بہت پتھر بھی ہیں، یہ کسی دریا میں یہ کسی پتھر سے ٹکرا جائے تو الٹ تو نہیں جائے گی. یہ کچھ ٹیسٹ نہیں کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہی نازل ہوئی ہے کہ اپنے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ایک باسکٹ میں ڈالو اور پانی کے اندر ڈال دو. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ سوچو، ایک ماں کا نیا ابھی ابھی بچہ پیدا، تھوڑے ٹائم پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس کو باسکٹ میں ڈال کے پانی کے اندر ڈال دینے، اس ماں کی دل کی حالت کیا ہوگی؟ جذبات سے بھری ہوگی. اس کے جذبات اس کے دل میں بھرے ہوں گے، اس کے جذبات، پریشانی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی اسی ماں کی بات کریں کہ آیت پڑھ رہی ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو دل تھا وہ اتنا جذبات سے بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹنا چاہتا تھا، خالی ہو جانا چاہتا تھا. اس لیے فؤاد استعمال ہوا ہے پہلے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. وہ دل فارغ ہو جانا چاہتا تھا، جو بھی اس کے اندر ہے خالی ہو جانا، اتنا وہ جذبات سے بھرا ہوا تھا. اور انہوں نے اپنے اس جذبات پہ عمل بھی کر دینا تھا اگر ولولا، ادھر جو آتے ہیں اینڈ میں آ رہی ہے وَإِن كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اگر انہوں نے اپنے جذبات پہ عمل بھی کر دینا تھا اگر اللہ نے ان کے دل کو ربطنا علی قلبها مضبوط نہیں کیا ہوتا، باندھ کے نہ رکھا ہوتا. ربطنا کا مطلب دو الفاظ، اس کے دو مطلب ہے، یا تو اس کو باندھنا ہوتا ہے یا مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو انہوں نے اپنے جذبات پر عمل کر دینا تھا. کیونکہ اگر وہ اپنے جذبات پہ عمل کر دیتی، ادھر ہی فوج آ رہی ہے،
ادھر انہوں نے پانی میں ڈالے موسیٰ علیہ السلام کو. اگر وہ جذبات میں شور کرنے لگ جاتی, اگر وہ جذبات میں کچھ بھی کرتی, تو فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دینا شروع کر دینا تھا. کوشش ان کی ہوتی کہ وہ باسکٹ میں سے بچہ ڈوب جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دل کو باندھا نہ ہوتا, تو ان کا دل فؤاد تھا, جذبات سے بھرا ہوا تھا, خوف سے بھرا ہوا تھا کہ ان کے بچے کو کیا ہوگا, لیکن جب اللہ نے ان کو مضبوطی دی, دل کو مضبوطی دی, باندھ کے رکھا, تو کیوں باندھ کے رکھا؟ تاکہ وہ مؤمنین میں سے بن جائے, تاکہ جو ان پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ اس پہ عمل کر سکیں, کہ بچے کو پانی میں ڈالنے اور جانے دو بس. کیونکہ ان کے پاس جو وحی آئی تھی ان کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ کا بچے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوگا نہیں, بس پانی میں ڈالو اور باسکٹ کو ڈال دو پانی کے اندر. یہ ہم آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو صحیح طرح اگر ایکسپلین نہ کریں, اس کو صحیح ڈیپلی نہ دیکھیں, تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس آیت کی کتنی گہرائی ہے, اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ اس موقع پہ پہنچیں گے. لیکن ادھر جب ان کا دل جذبات سے بھرا ہوا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر الفاظ استعمال کیا فؤاد کا, بھرا ہوا تھا جذبات کے ساتھ. لیکن وہ جذبات کنٹرول میں کس طرح آتے ہیں؟ جب اللہ مضبوطی دیتا ہے دل کو, اللہ باندھ کے رکھتا ہے اس دل کو, تو اس میں مضبوطی آتی ہے. تو جب اللہ نے اس کو مضبوطی دے دی تو وہ قلب بن گیا. مطلب کہ وہ ماں کے جو فیلنگز تھی ان کو جیسے سکون مل گیا, تو وہ قلب بن گیا. کلیئر ہو رہا ہے کہ ادھر کیا مطلب تھا؟ قلب اور فؤاد کا ڈفرنس کلیئر ہوا ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا کہ فؤاد اور قلب کے ڈفرنس کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے, چلو الحمدللہ. ایک اور آیت ہے قرآن کی, ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ بھی, اور اس میں ایک بہت ہی اچھا سبق ہم سب کے سیکھنے کے لیے, جو اسی ٹاپک پہ بات کرتا ہے, قلب اور فؤاد کے ٹاپک پر. تو وہ آیت ہے سورہ اسراء کی. سورہ اسراء میں ایک آیت آتی ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تو اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کانٹیکس کیا ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے. ہمارا جو مین آئیڈیا ادھر, جو یعنی کہ مین پوائنٹ جو کلیریفائی کرنا, جو ہم نے سبق سیکھنا ہے, وہ اس آیت کی آخری حصے ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو اس علم کے پیچھے نہ جاؤ, یعنی اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. بے شک السمع تمہارے سننے کا, والبصر تو آپ کے دیکھنے کا, والفؤاد آپ کے دل کا, ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. ادھر ویسے آیت یہ بھی کہہ سکتی تھی ان السمع والبصر والقلب کل اولئک کان عنہ مسئولا, لیکن یہاں پر بھی قلب کا استعمال نہیں ہوا, یہاں پہ بھی فؤاد کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, جنرلی جب انسان جذبات میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ ایسی چیزیں کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسی چیزیں کر جاتا ہے یا کہہ جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو بعد میں افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی انسان جذبات میں ایسی چیزیں کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو بعد میں جا کے افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ویسے تو بہت سارے ایگزامپل ہیں, میرے پاس بہت سارے ایگزامپل ایسے ہیں جو میاں بیوی کے ہیں.
لیکن میں ایک ایسا ایگزامپل لے کے آتا ہوں, میں ماں باپ کی بات کرتا ہوں, یعنی کہ ماں باپ نہیں, بچے اور ماں کی بات کر دیتا ہوں, تاکہ ہم سب کنیکٹ کر سکے اس سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو میں ایگزامپل دوں گا وہ صرف اس ایگزامپل تک محدود نہیں ہے, وہ کسی چیز پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوچ, یعنی کہ ایگزامپل میں سوچو کہ میرے اور عما کی بہت بحث ہو رہی ہے کسی بات پر, ہم لوگ کی بہت بحث ہو رہی ہے, گرم ہو رہی ہے وہ بحث ساتھ میں, یہ تھوڑا غصہ آ رہا ہے اس کے اندر, ایک یا دونوں طرف تھوڑا غصہ آ رہا ہے, اور اس بحث کے اینڈ میں, کیونکہ میرا دل اتنا جذبات سے بھر گیا ہے, بحث کے اینڈ میں بولوں, مجھے تو پتا ہے عما مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی, وہ زہیب سے زیادہ پیار کرتی, کچھ ایسی بات بولوں اپنے جذبات میں جس سے وہ بحث جو ہے وہ ایک دم, کہ آگے بندہ لاجواب ہو جائے, آگے اس کا بولنے کے لیے کچھ بچے نا, یا کچھ ایسا, یا تو کچھ ایسا ہو جائے کہ اتنی بحث چل رہی ہے ساتھ میں, نہیں کہ ویسے تو ہم لوگ نے کافی کامنلی سنا بھی ہے اپنے گھروں میں کہ یہ میری سب سے گندی اولاد ہے, یہ کہہ دو اس کے بعد بندہ آگے چپ ہی ہو جائے, کہ لاجواب کرنے کے جذبات میں انسان کا دل اتنا بھر گیا ہو, اس جذبات میں وہ, یعنی کہ بحث کے اندر انسان کچھ ایسا کہہ جائے کہ یہ میری سب سے گندی اولاد ہے, یا بچہ اپنی ماں کو کہہ دے مجھے پتا ہے تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی, دشمن ہے میری, یہ بھی بچے کہہ دیتے ہیں. ایکسپیرینس ہے سب کو اس چیز کا کہ جذبات میں کچھ ایسا کہہ دیا ہو, دونوں طرفے سے. تو یہاں پر لیکن پھر اس کے بعد جب ایسی کوئی چیز کہہ دی ہو, ایسی چیز کہہ دی ہو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یعنی کہ تھوڑی دیر بعد اگر میں نے کچھ کہا ہے, میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے تو پیار, میں تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں, میں جا کے وہ کہتا ہوں, میں جا کے معافی مانگ کے کہتا ہوں, میں نے کہا عما میں نے وہ تو غصے میں کہا ہے, وہ چیز جو میں نے کہی وہ تو میں نے غصے میں کہی, وہ تو میں نہیں تھا, وہ میرا غصہ تھا, وہ میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا فؤاد تھا, اور مجھے میرے غصے کے لیے تو نہ ذمہ دار ٹھہراؤ, مجھے میرے فؤاد کے لیے نہ ذمہ دار ٹھہراؤ. ویسے ہی اگر ماں نے مجھے کچھ کہا ہوتا ہے, اگر مجھے بولا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل بولا ہو کہ یہ میری سب سے گندی اولاد ہے, تو اس کے بعد ماں بھی آ کے کہتی ہے, آتی ہے, تھوڑا معافی بھی مانگتی ہے, گلے لگاتی ہے, روتی ہے, اور پھر بچے کو بولتی ہے کہ میں نے تو وہ غصے میں کہا تھا, میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے, میرے قلب میں بہت پیار ہے, وہ فؤاد کا غصہ تھا, وہ غصہ فؤاد کی وجہ سے تھا, میرے قلب کی وجہ سے نہیں تھا, میرے قلب میں تو بہت پیار ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو فؤاد, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فؤاد کا استعمال کرتا ہے بچنے کے لیے. کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا قلب ہے وہ ذمہ دار ہے, لیکن جو میرا فؤاد ہے وہ ذمہ داری سے بری ہے, میں فؤاد کے بیس پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح میاں بیوی میں بھی ہوتا رہتا, میاں بیوی میں تو بہت ہوتا ہے ایسا, یہاں تک کہ آج کے ٹائم میں امریکہ میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے اور جا کے بہت سارے قتل کر دیتا ہے, بہت سارے, یعنی کہ اسکول میں جا کے اسے شوٹنگ وغیرہ کر دی, تو آج کورٹ میں وکیل جو ہوتا ہے وہ کیس بناتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی, اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کی دماغ میں ایسے کیمیکلز بنتے جس کی وجہ سے اس کا دل جذبات سے بھر جاتا ہے. ہم اگر قرآن پوائنٹ آف ویو سے بات, یہ ویسے ہی بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے, اس ایموشنز میں آ کر یہ جا کے اس نے قتل کیے ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ امریکہ میں وہ کیس بناتے ہیں کہ غلطی اس کی نہیں تھی, اس کے دماغ میں جو کیمیکلز بنتے ہیں ان کی غلطی تھی. امریکہ میں آج کل یہ کیس بناتے ہیں, کسی کو اگر بولنا ہو نا بچنا ہو قتل کرنے کے بعد, میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, میرے ذہن میں ایسے کیمیکلز بن رہے تھے جس کی وجہ سے میرے جذبات پہ میرا کنٹرول نہیں تھا, اور میں نے جا کے قتل کر دی. تو اس دنیا میں انسان
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان. تو اس زندگی میں انسان فؤاد کے بیس پر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس زندگی میں ہم ایسے کام کرتے ہیں اپنے جذبات کے بیس پر, اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. کہ بھائی ہمارا قلب ایسا نہیں, ہمارے جذبات ایسے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ بے شک آپ کے جو دیکھنا ہے, آپ کا جو سننا ہے, اور آپ کا وہ جذبات سے بھرا دل ہے جس پر آپ عمل کرتے ہو, اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو قلب میں ہوتے ہو تو آپ سے پوچھا جائے گا, نہیں, جو آپ جذبات میں اپنے کرتے ہو, جذبات کی وجہ سے آپ جو کرتے ہو, اس کے بارے میں آپ کو ضرور سوال پوچھا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک چیز ہے, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, پہلی چیز تو ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ چیز میں نے غصے میں کی تھی تو مجھ سے اس کا سوال نہ کرو, مجھے اس کے لیے ذمہ دار مت ٹھہراؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ضرور سوال پوچھا جائے گا. جو آپ جذباتوں میں کرتے ہو, جب دل جذبات سے بھرا ہوتا ہے, جس پہ کرتے ہو, اس پہ عمل کرتے ہو, اس کے بارے میں آپ کو سوال ضرور پوچھا جائے گا. آپ فواد کے بیس پر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ یہ ہم سب کے لیے پہلے تو بہت بڑا سبق ہے اسے سیکھنے والا. ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں, ہم لوگ 2 آیتیں جو ہم نے دیکھی ہیں آج فواد کے بارے میں, تو اس میں سے ایک اور سبق جو ہمیں لے کے جانا چاہیے, کیونکہ جب ہم قرآن کی کئی آیتیں پڑھتے ہیں, جب ایسی کوئی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی, اور کچھ ایسا سبق ہوتا ہے جو ہمارے دل کو لگ جاتا ہے, ہماری کوشش میں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایک دعا میں بنا دیں. کیونکہ ہر جذبات پر ہمارا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا, ہر جذبات پر اتنا زیادہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اللہ نے مضبوط کیا تھا, ہمیں اپنی دعا بنانی چاہیے. ہمیں اپنی دعا بنانی چاہیے کہ او اللہ, جس طرح سے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط کیا تھا, باندھ کے رکھا تھا کہ وہ اپنے فؤاد پہ عمل نہ کرے, اسی طرح سے میرے بھی دل کو مضبوطی دیں, میرے بھی دل کو باندھ کے رکھے, تاکہ میں بھی مؤمنین میں سے بن جاؤں, تاکہ میں بھی مؤمنین میں سے بن جاؤں. تو یہ فؤاد اور قلب کا ڈفرنس آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے کہ کتنا ضروری اور امپورٹنٹ تھا. تو ابھی ہم سورہ ہمزہ پہ واپس جاتے ہیں. تو ابھی ہم سورہ ہمزہ کی واپس بات کرتے ہیں. سورہ ہمزہ میں ہو کیا رہا تھا؟ کون تھے ہمزہ لمزہ؟ کون تھے ہمزہ اور لمزہ؟ جو لوگوں کے پیچھے باتیں کرتے تھے, جو لوگوں پہ بہتان لگاتے تھے. اور کچھ؟ اور جو لوگ بہت زیادہ مال جمع کرتے تھے, چیزیں جمع کرتے تھے. خیر وہ مین ان کا نہیں تھا, لیکن آپ نے ویسے تو ٹھیک ہے کہ ویسے ہمزہ اور لمزہ, ہمزہ کچھ ایسی چیز تھی جو کسی انسان کو جا کے چبھے, تو زبان سے ایسی چیزیں بولنا, ایسے طنز کرنا, ایسی باتیں بولنا, ایسا مذاق اڑانا جو کسی کو جا کے چبھے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی ہمزہ اور لمزہ, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. چگلی آ جاتی ہے, تانے, بہتان لگانا, یہ سب آ جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں جو یہ کر رہا ہوتا ہے, اس بندے کے دل میں نفرت بھری ہوتی ہے, کبر ہوتا ہے.
کہ میں بہتر انسان ہوں. انسان کسی پہ کیوں لگاتا ہے بہتان یا کسی کے بارے میں کیوں برا بولتا ہے؟ پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. پہلے تو وہ خود سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ کبر ہوتا ہے. دوسرا، اس کے دل میں اس بندے کے لیے نفرت ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمزہ لمزہ، ان کے دل خراب ہیں. تو جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی، ان کے دلوں کے اوپر چڑھے گی. جن دلوں کے اندر کبر تھا، جس دل کے اندر نفرتیں تھیں، جن کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے، تو یہ افئدہ ہے. یعنی کہ التی تطلع علی الافئدہ. تو یہ سورہ ہمزہ میں ایک، ویسے اگر ہم لوگ اس کے لفظی مطلب میں نہ جاتے تو ہمیں کبھی اتنا کلیریفائی نہیں ہوتا کہ ادھر افئدہ کیوں ہے اور قلب کیوں نہیں ہے. تو یہ ویسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی. میں نے خیر جب میں اپنے ٹیچر سے کلیریفائی کر رہا تھا، لیکن وہ دلوں کی بات ہو رہی ہے جو جذبات سے بھرے ہوئے تھے، نیگیٹو جذبات سے بھرے ہوئے تھے، غصے سے، نفرتوں سے. تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دلوں سے نفرتیں، غصہ نکال دینا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا، جو میرے اپنے نظریے میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے دل میں، اگر وہ اللہ کا شکر کرنے لگ جائے تو یہ نفرتیں سب نکلتی جائیں گی. انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، یا میرے پاس چیز زیادہ ہے، یہ دوسرے کے پاس کم ہے، کمپیریزن کرنے لگ جاتا ہے. تبھی یہ چیزیں زیادہ زیادہ بڑھتی ہیں آگے. کبر آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بات کرنے آ جاتی ہیں، بہتان، تہمتیں، جھوٹ، پھر انسان پہ حدیں پار کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جب وہ دل ذمہ دار بھی پایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ حطامہ میں بھی جلے گا. تو یہ ہمارا تھوڑی سی، یعنی کہ لاسٹ جو ایک چھوٹا سا بٹ رہ گیا تھا سورہ ہمزہ کے بارے میں، تو یہ اس کے بارے میں تھا. اگر کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں، الحمدللہ. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ کلیریفائی کرنا ہو، یا مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا بڑی سا اچھی سلطان طرح میں بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے سمجھنا. چلے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اللہ بس ہمیں اس چیز کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ تو چل رہی ہیں الحمدللہ، اللہ کا اس میں بھی شکر ہے شکر ہے. کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. لیکن ابھی یہ چیزیں اگر عمل میں نہ آئیں تو میری بھی پوچھ ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی پوچھ ہے. ایسا نہیں ہے، کافی کوشش کرتے ہیں. نہیں وہ تو یہ نہیں بولا کہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہوں. تو پہلی کوشش تو مجھے خود کو کرنی ہے. وہ ایسا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا، پھر توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے. جی چلو الحمدللہ. اور اللہ نے تو خیر، اللہ خیر غفور ہے، رحیم ہے. اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ. تو ابھی ہم تھوڑا سا سورہ نبا کو دیکھتے ہیں. ہم زیادہ نہیں جائیں گے، ہم کچھ تھوڑی سی آیتیں ہی دیکھیں گے سورہ نبا کی انشاءاللہ، اور پھر اس سے ہم لوگ کلاس مکمل کریں گے. لیکن ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. سورہ نبا سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو سپارہ ہے یا جز ہے، ہم اس کو پوری طرح سے کمپلیٹ کریں. تو جو پہلے 2-3 صورتیں رہ گئی تھی کہ ہم نے سورہ تکویر سے سٹارٹ کی تھی، تو ہم سورہ نبا سے لے کر سورہ عبسہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آ کر سورہ فیل، سورہ قریش وہ پوری کریں گے انشاءاللہ. تو
کیونکہ ہم تھوڑی سی آیتیں کور کرنے والے ہیں سورہ نبا کی، تو ان کی پہلے تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم شروع کرنے والے ہیں ابھی سورہ نبا سے. سورہ نبا یہ ایک مکی سورہ ہے، یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور نبا کا معنی ہے ایک اہم خبر، امپورٹنٹ نیوز. نبا کا جو معنی ہے امپورٹنٹ نیوز ہے. اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ عمہ بھی کہتے ہیں. سورہ عمہ بھی اس کا نام ہے، سورہ نبا بھی اس کا نام ہے. چلے پھر انشاءاللہ ہم لوگ سیدھا اس سورہ کے اندر جاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، عما کس بارے میں، یتساءلون یہ سب پوچھ رہے ہیں. کس بارے میں یہ سب پوچھ رہے ہیں؟ اس سورہ شروع ہوتی ہے اس سوال سے کہ کس بارے میں یہ سب پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے جو لفظ ہے یتساءلون، اس میں سے اگر آپ تا نکال دو اور اس سورہ کو پڑھو، اس آیت کو پڑھو، اما یسألون، تبھی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ سب کس بارے میں پوچھ رہے ہیں. ابو ہے نا، اللہ اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پہ اس آیت میں جو لفظ ہے یتساءلون کا، اگر اس لفظ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس آیت کے اندر جو لفظ ہے یتساءلون، اس کے اندر سے آپ اگر تا نکال بھی دو اور آیت اگر آپ پڑھو اما یسألون، تو بھی اس کا مطلب ہوگا کہ کس بارے میں یہ سب پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس لفظ کے اندر جو تا کا ایڈیشن ہے، یتساءلون کیا ہوا ہے، یہ جو ایکسٹرا تا اس میں ایڈ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یتساءلون کا مطلب ہے کہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں. کس بارے میں یہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ آیت کا کہ اس کا ترجمہ جیسا آپ کہہ لو، کس بارے میں یہ سب پوچھ رہے ہیں. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے. تو یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ مکہ کے لوگ ہیں، کیونکہ مکی سورہ ہے تو یہ مکہ کے لوگ پوچھ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کو پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں کہ بار بار آ کے ان کو کچھ پوچھ رہے ہیں، یا تو یہ آپس میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، یا وہ خود سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. سوال وہ کر رہے ہیں کس بارے میں؟ النبأ العظیم. تو نبا کا ہم نے معنی پڑھا، ابھی نبا کا معنی ہم نے پڑھا کہ ایک اہم خبر. ابھی عربی الفاظ کے اندر بھی خبر کے لیے بھی، نیوز کے لیے دو لفظ ہیں، ایک تو خبر ہے، دوسرا نبا ہے. تو خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی نیوز جس کا آپ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کے گمان میں ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یا آپ کو اس کا تھوڑا سا ہنٹ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونے والا ہے، یا آپ کے لیے کچھ نئی بات نہیں ہے، اس کو خبر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے ایک اہم خبر جو آپ کو حیران پریشان کر دے، آپ کے ہوش و حواس میں نہیں تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کو نبا بولتے ہیں. ایک بہت ہی اہم خبر، جیسے بریکنگ نیوز نہیں ہوتی، نیوز میں آتی ہے، جیسے کہیں زلزلہ ہو جائے تو بریکنگ نیوز ڈالتے ہیں، آپ کے گمان میں ہی نہیں تھا کہ زلزلہ آ جائے گا،
تو اس کو ہم نبا بولیں گے، خبر نہیں بولیں گے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ بھی آپ لے لو کہ کسی ملک پہ حملہ ہونا تھا، کہ پتا تھا لڑائی چل رہی تھی ان میں، انڈیا پاکستان میں لڑائی چل رہی تھی اور انڈیا نے آ کے کچھ نہ کچھ بارڈر پہ کر دیا، چلو پتہ ہے کرتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ خبر کہو گے. جس کا آپ کو تھوڑا ایکسپیکٹیشن ہو، پتا ہو کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ خبر ہوتی ہے. نبا ہوتی ہے ایک اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں، کوئی ذہن و گمان میں نہ ہو، آپ حیران پریشان ہو جاؤ اس کو سن کے کہ یہ کیسے ہو گئے، تو اس کو نبا بولتے ہیں. ابھی عن النبع العظیم میں پہلے تو نبا خود ایک اہم خبر ہے، اس کے آگے جب ال لگ جاتا ہے تو مطلب وہ ایک خاص اہم خبر ہے، کوئی عام سی خاص یعنی کہ اہم خبر نہیں ہے. وہ النبا کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خاص اہم خبر ہے، اور العظیم اس کے آگے آ جائے کہ بہت ہی بڑی، بہت ہی عظیم، بہت ہی عظیم خبر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز کے بارے میں یہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں لوگ، تو یعنی کہ لوگ ایسی ویسی چیز کے لیے بھی اتنی باتیں تو نہیں کرتے نا، ویسے آج کے ٹائم میں کرتے بھی ہیں تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک بہت ہی بڑی چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ جو نبع العظیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں بھی اختلاف میں ہے. مختلفون اختلاف سے آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کی وجہ سے آپس میں بحث میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں اختلاف میں ہیں. لیکن یہ بڑی خبر ہے کیا؟ یہ بڑی خبر ہے کیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی خبر ہے یہ تین چیزوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے دن کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایک تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی خبر ہے یہ آخرت کا دن ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہی بحث کر رہے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں ہی اختلاف میں ہیں. اور تیسرا علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہی تین کیوں؟ کیونکہ پہلی جو چیز تھی کہ ہم نے کہی تھی کہ جو بڑی خبر ہے یہ آخرت کے بارے میں، تو یہ جو سورہ کا آگے والا حصہ آنے والا ہے وہ آخرت کے بارے میں بات کر رہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے بارے میں، یہ جو بڑی خبر ہے یہ آخرت کے بارے میں. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. تو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے سورہ قصص میں یا کوئی اور، مجھے سورہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن میں پتہ کر کے بتاؤں گا، لیکن ایک سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں قرآن کوئی نبع العظیم کا ہے. قرآن میں ہی قرآن کا جو ریفرنس دیا گیا نبع العظیم کا ہے سورہ صاد میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی خبر ہے قرآن ہی ہے. اور تیسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی خبر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کئی علماء کی ویسے رائے کہ تینوں ہی کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آ رہا ہے اور اس قرآن کے اندر ہی آخرت کا ذکر ہے. کیونکہ آپ ویسے خود بھی سوچو، یہ سب لوگ جو ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، پہلے تو ان کے پاس آخرت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو آخرت کے بارے میں. تو یہ پہلے سوچ رہے ہیں کہ آخرت ہو کیسے سکتی ہے، انسان پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے، پھر اس سے پوچھ بھی ہوگی، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا. تو آخرت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، بہت سوال اٹھ رہے ہیں. پھر قرآن کے بارے میں کہتے اچانک ابھی ہی کیوں ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرنے لگ گئے، اس سے پہلے تو نہیں کی، اس سے پہلے تو نہیں کی، ابھی کیوں کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہی کیوں رسول بھیجنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر سکتے. تو لوگ سوال کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگر آپ کے پاس یہ کانٹیکس نہیں بھی ہو، آپ یہ آیتیں آج اٹھا کے پڑھو، عما يتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو آج بھی لوگ اسی طرح سے ہی باتیں کر رہے ہیں، آج بھی لوگ کئی سوال اٹھاتے ہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ اٹھانے والے ہیں سوال، اٹھاتے ہیں سوال.
پھر آخرت کی ڈسکرپشن میں چلے جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. لوگ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آج بھی لوگ قرآن پہ بھی سوال اٹھانے کے لیے تیار ہیں. وہ قریش کے ساتھ رک نہیں گیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رک نہیں گیا تھا، لیکن آج بھی لوگ قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں، اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کانٹیکس نہیں بھی ہو تو بھی کافی کلیئر ہے یہ. لیکن یہ مکی سورہ ہے، تو وہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون سی یہ بڑی خبر آئی ہوئی ہے. یہ بڑی خبر آخرت ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے، قرآن بھی خود ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ جو ایک کہہ رہے کہ اسٹرانگ اوپینین ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ سورہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ آخرت کے بارے میں بات کرے گا. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیسے ہم زندہ ہوں گے، کیسے ہماری پوچھ ہوگی. کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، نہیں. یہ ہم نے ویسے پہلے آیتیں ایسی پڑھی ہے سورۃ تکاثر میں، پڑھی ہے کہ نہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ادھر ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو کلا جو ہے یہ تو پہلے تو ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں ویسے بات کی تھی، یعنی کہ 2 کلاس سے پہلے، کہ کلا کا یہاں پہ مطلب ہے کہ جس طرح سے سوچ رہے ہیں اس کو رد کیا جا رہا ہے. یہ رد کرنے والا الفاظ ہے. کلا نہیں، غلط سوچ رہے ہو تم لوگ، غلط بحثوں میں پڑے ہوئے ہو. سیعلمون، یہاں پہ جو سین ہے جیسے سورہ تکاثر میں کلا سوف تعلمون، تو وہ سین کا شارٹ فارم ہے، وہ سوفا کا شارٹ فارم سین ہے، تو جلد انہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سیعلمون، پھر نہیں، جلد تمہیں جلد انہیں پتہ چلے گا. آپ کو ویسے تھوڑا سا گرامر کا بھی ڈفرنس بتا دوں کہ جب سورہ تکاثر میں ثم کلا سوف تعلمون تھا، جب تعلمون آتا ہے تو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تعلمون تمہیں بتایا جائے گا، سیعلمون کا مطلب انہیں بتایا جائے گا، تھرڈ پرسن. سیعلمون انہیں بتایا جائے گا، تو جلدی انہیں پتا چلے گا، پھر نہیں، جلدی انہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم اتنا ہی ویسے کور کریں، لیکن میں ان دونوں آیتوں کے بارے میں تھوڑے سے اور بات کروں گا انشاءاللہ، کہ انہیں 2 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پہلے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ ان کو جلد پتہ چلنے والا ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، اس میں تھوڑا اور بھی گہرائی ہے. اس میں گہرائی یہ ہے کہ ان کو جب قبر میں پہنچ جائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں جن اختلاف میں پڑے ہوئے تھے وہ فضول تھے، اور پھر ان کو پھر سے پتہ چل جائے گا جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اٹھائے کیسے جائیں گے، تو یہ لوگ پھر یہ اس موقع پہ پہنچیں گے، ان کو پھر ایک اور بار پتہ چلے گا جب یہ لوگ واپس جگائے جائیں گے، اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، تب ان کو پھر پتہ چلے گا. لیکن یہاں پر پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آگے جو آیتیں آئیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بات کیا کریں گے، وہ بات کریں گے قدرت کی نشانیوں کے بارے میں. اور لیکن ان کا مقصد یہ ہوگا یہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ جاؤ. جس طرح سے اللہ نے یہ قدرت بنائی ہوئی ہے، یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کو بھی قائم کرے گا. جس طرح سے آپ کے سر پہ آسمان ہے، زمین بنی ہوئی ہے، 7 آسمان ہے، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. دن بنایا، رات بنائی ہوئی ہے. اللہ کی یہ سب نشانیاں ہیں. جب اللہ یہ سب بنا سکتا ہے تو اللہ آخرت کو بھی قائم کر سکتا ہے، آپ کو بھی واپس زندہ کر سکتا ہے. تو ثم کلا یہاں پہ آ رہا ہے ثم کلا سیعلمون، وہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو
اس دنیا کی بھی نشانیوں کے بارے میں بتا کے کہا ہے کہ ان پہ غور کرو تو آپ ابھی پتہ چل جائے گا. سیعلمون، یہ جو سین میں سے سوفا میں سے سین صرف رہ گیا ہوا ہے نا، جب کسی ورڈ کو چھوٹا کیا جاتا ہے نا عربی میں، کلا سوف کلا سوف یعلمون ہوتا تو وہ بھی جلد ہے. سوفا کا مطلب بھی جلد ہوتا ہے، لیکن جب اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے تو مطلب یہ اور جلد، بہت جلد پتہ چلے گا. صرف جلد نہیں، بہت جلد پتہ چلے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ نشانیاں دیکھ لو تو ان نشانیوں پہ غور کرو تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا آخرت کے بارے میں. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی اس کلاس کو سٹاپ کرتے ہیں. ہم لوگ آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس تک آپ کے پاس وہ پیجز بھی ہوں گے پرنٹڈ. لیکن ایک ویسے سٹیج سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ سورہ نبا کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، کہ آپ ویسے بھی یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف میں ہیں، جس کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں، بہت سوال کر رہے ہیں. تو اللہ ویسے ہی یعنی ویسے ہم نے پچھلی ایک وہ سورہ اسراء کی بھی آیت پڑھی تھی، جس کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو تو اس کو ایسے ہی ان بحثوں میں نہ پڑھو ایک طرح سے. تو ایک طرح سے آپ ان چیزوں کو پر غور کرو جس سے آپ ایک حق کی طرف پہنچو. ان بحثوں میں نہ پڑھو جو آپ کو گول گول گھماتی رہیں. تو انشاءاللہ یہ تھی سورہ نبا کا سٹارٹ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تھوڑا سا واپس ریوائز کریں گے اگلی کلاس میں، اور انشاءاللہ اور ڈسکس کریں گے. لیکن اگر کوئی سوال ہو اس کے بارے میں، یا جو اس سے پہلے ہم نے کور کیا ہوا ہے اس کے بارے میں، یا کوئی بھی ویسے جنرلی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے بس ایک پوائنٹ کلیریفائی کرنا ہے. جی شروع کی جو آیت ہے، 5 جو آیت ہے، یہ کس چیز کے بارے میں ڈسیگری کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں اختلاف ہے؟ تین چیزیں علماء کہتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے بارے میں، ریزرکشن کے بارے میں، کہ کیسے واپس اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے قرآن کے بارے میں اختلاف میں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ویسے تھوڑا سا سیکوینس بتا دوں کہ وہ یہ اس کا ایک یہ نبأ عظیم آخرت کے بارے میں کیوں ہے، کیونکہ سورہ کا جو اینڈ ہے وہ آخرت کے بارے میں بات کر رہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو نبأ عظیم ہے اس کے بارے میں سورہ کے اینڈ میں بتا دیے کہ نبأ عظیم آخرت کے بارے میں، کہ ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ یوم الفصل آئے گا، کہ وہ آخرت کے بارے میں. دوسری اوپینین ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں اختلاف میں، کیونکہ سورہ صاد میں ایک آیت ہے، میرے پاس ایگزیکٹ ریفرنس، لیکن سورہ صاد میں ایک آیت ہے جہاں پہ قرآن کو ہی نبأ العظیم کہا گیا ہے. تو وہ قرآن کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نبأ العظیم سورہ صاد میں قرآن ہے، تو یہاں پہ بھی نبأ العظیم قرآن ہے، اور اس کے بارے میں لوگ اختلاف میں. تو وہ آج سے بھی ثابت ہے. لوگ آج بھی کبھی کبھی توڑنا مڑوڑنا چاہتے ہیں، اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو گھما پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کی طرف سے نہیں لیکن اس کے مطلب کے معنی سے. ٹھیک ہے. تو ایک وہ دوسری اوپینین وہ ہے. تیسری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ قرآن کے بارے میں جب وہ سوال اٹھا رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی ہی کیوں ہم سے بات کر رہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کی. کچھ ایسے سوال بھی اٹھاتے تھے. تو جو تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہی کیوں رسول آیا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں آیا. ایسے سوال اٹھاتے تھے. اور یہ تینوں چیزیں ویسے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں ہی آخرت کا میسج ہے. لیکن ویسے ایک اسٹرانگر اوپینین، جیسے کہ سورہ کے بارے میں ہم لوگ جائیں گے، دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، تو زیادہ وہ آخرت کے بارے میں ہے کہ نبأ العظیم یہاں پہ آخرت ہے. لیکن وہ دوسرے دو الگ جو اگلے الگ مختلف رائے ہیں وہ بھی جائز ہیں. ایسا نہیں کہ وہ غلط ہیں یا بہت زیادہ ویک ہیں، وہ بھی جائز ہیں انشاءاللہ. تو یہ تھی سورہ نبا کے بارے میں. اور کوئی سوال ہو؟ فؤاد قلب کے بارے میں کوئی سوال ہو، کلیریفیکیشن چاہیے ہو، اگر کچھ کلیئر نہ ہوا ہو تو. میں نے یہ نوٹ کیا کہ قلب وہ ہے جو چیز کوئی چیز جو کانسٹنٹ ہو، جو ہل نہ رہی ہو، ایک جگہ پہ ہو. نہیں ویسے قلب کا اپنا مطلب ہے ادھر ادھر ہونا. اور اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہے، وہ خالی ایک چیز ہے.
ادھر ادھر ہو رہی ہے. نہیں وہ اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ اس میں ایموشنز نہیں ہیں, وہ قابو میں ہے, یعنی کہ مضبوط ہے. فؤاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پھٹنے کے لیے تیار ہے, تپ رہا ہو. ٹھیک ہے, قلب میں بھی ایموشن ہو سکتے. آپ کہو کہ میں جیسے سکون میں ہوں, سکون بھی ایک ایموشن ہی ہے, میں پیس میں ہوں, سکون میں ہوں, کام ہوں, تو فؤاد وہ تو نہ قلب ہی ہے. فؤاد تب ہوتا ہے کہ جب کسی جذبات سے تپ رہا ہو. ہم نے وہ صحیح ہے. باربیکیو کی بات کی تھی نا, تو وہ گوشت تپ رہا ہوتا تھا, جل رہا ہوتا تھا آگ میں, تو کسی جذبات میں آپ کا دل جل رہا ہے, اس پہ آپ ایکٹ کر رہے ہو. اب جیسے ہم نے ایگزامپل ویسے ماں اور بیٹے کا دیا تھا, تو وہ اینڈ میں جو اینڈ میں سینٹینس بولتے ہیں, جب بات ہو رہی ہوتی ہے تب شاید وہ نارمل, یعنی کہ ایک لحاظ میں بات ہو رہی ہو, لیکن وہ لاجواب کرنے کے لیے پھر جو چیز بول دی گئی ہو, وہ فؤاد کے بیس پر تھا. وہ آپ کے یعنی کہ آپ کے جذبات نے آپ کے اوپر اتنا قابو ہو گئے ہوئے تھے, آپ بے قابو ہو گئے ہوئے تھے. یہ جذبات نے آپ پہ قابو رکھا ہوا تھا. جذبات آپ کی قابو میں ہیں تو آپ قلب میں, آپ جذبات کے قابو میں ہیں تو آپ فؤاد ہیں. وہ قلب فؤاد کے سٹیٹ میں, یعنی کہ کلیئر ہو رہا ہے. میں سمجھ گیا. تو قلب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تھا, ان کے قلب کو مضبوطی دی, باندھ کے رکھا کہ وہ جو جذبات تھے وہ باہر نہ نکل آئیں. جو جذبات اندر بھرے ہوئے تھے, جو پھٹ کے باہر آنا چاہتے تھے, خالی ہو جانا چاہتا تھا دل, وہ نہیں ہونے دیا اللہ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو وہ فؤاد سے اس کو قلب بنا دیا تھا, مضبوطی دے کر. تو وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اپنے دلوں سے یہ نیگیٹو فیلنگز, جو ایسے جذبات ہیں وہ نکالنے. کیونکہ یہ ایسے جو بھی آپ کی نیگیٹو فیلنگز ہے, جیسے غصہ ہو گیا ہو, خوف بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, یا کبھی کبھی تو زیادہ خوشی میں بھی ہم لوگ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں. یہ نہیں صرف نیگیٹو پر ہو, ہم کبھی کبھی خوشی میں بھی ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں کہ دوسرے کا دل دکھ جائے. تو ہماری مین پوائنٹ اس وقت تو جو کنیکٹ کرنے والے وہ ہمزہ سے, کہ اپنے دلوں سے غصہ, نفرتیں, کبر نکالنا ہے. ورنہ اللہ نے اسپیسیفکلی اس کی سزا بول دی ہوئی ہے کہ حطامہ میں یہ لوگ پسیں گے. حتیم سے آ رہا تھا حطامہ, یہ پسیں گے اس آگ میں. اور اتنا نہیں, یہ وہ ایسی آگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگ, نار اللہ موقدہ, یہ وہ ایسی آگ ہے اللہ سبحانہ کی جو جل رہی ہے, اور یہ دلوں پر چڑھے گی, کیونکہ دلوں میں تھی نفرتیں, دلوں میں کبر بسے ہوئے تھے, دلوں میں یہ چیزیں ہماری ساری بیسز, یعنی کہ ہم لوگ کر تو رہے زبان سے, کر تو رہے ہاتھ پیر سے, کسی کو ایسے ہی کچھ یعنی کہ ہاتھ پیر سے اس کو جو بھی لان تان کرنے کی کوشش کریں, کوئی زبان سے کر رہا ہے, یا اس کے بارے میں برا بول رہا ہے, یا چگلی کر رہا ہے, تو وہ اس کے بارے میں وہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ. چلے, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ریفلیکشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں, کہ چاچی سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ریفلیکشن تو کچھ نہیں, بس یہی قلب اور فؤاد سمجھ آ رہا ہے مجھے. الحمدللہ الحمدللہ. زنیر, میرا بھی یہی ہے کہ عربک لینگویج میں ایک چیز کے لیے کتنا ڈفرینٹ, ایک ہی چیز ہے پر دو ورڈ سے کتنے ڈفرینس ہیں. اور جیسے کہ یتساءلون اور یسألون کا پتا چلا, خالی کارڈ آنے سے اس کا ایمفیسس ہو جاتا ہے. ویسے عربی زبان میں بہت خوبصورتی ہے, عربی زبان میں بہت خوبصورتی ہے. اگر عربی زبان کو صحیح طرح سے پڑھ لے نا انسان, تو اس کو پھر سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ قرآن کو عربی میں ہی ہونا چاہیے تھا. کوئی اور زبان ویسے اس طرح کا عدل نہیں کر پائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایک چنا ہوا ایک زبان کو, تو اس میں ایک حکمت ہی تھی تو وہ چنا گئی. ویسے عربی کا لفظی معنی ہے کہ ایموشنز کو بہت زیادہ ایکسپریس کرنا,
اوور فلوئنگ ایکسپریشن اس کو بولتے ہیں. ایکسپریس کرنا, ایکسپریسو لینگویج ہے, اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک اونٹ کے لیے کو 7 سے 8 ڈفرینٹ ورڈز ہیں. اونٹ کے لیے 8 ڈفرینٹ ورڈز ہیں عربی میں. ایک تو ہمیں پتہ ہے جمل ہے, 2-3 میرے مائنڈ پہ اس وقت ہیں تو میں بتایا. تو جمل ایک تو ہمیں پتہ ہے. ایک تو ہے ابل, ہم نے پڑھا ہے سورہ غاشیہ میں. ابل, ابلی کیف خلقت, ابل بھی ہے. اور بھی الفاظ ہیں جمل کے لیے, 8 ہیں ٹوٹل, 7 یا 8 ہیں میرے مائنڈ میں, اور سارے نہیں آ رہے لیکن 7 یا 8 ہیں. اور ہر ایک ورڈ اونٹ کے بارے میں بات کر, لیکن اونٹ کے الگ الگ جو بھی ہے اس کے, یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یعنی کہ ایک دم ہی الگ ہیں, اور ایک دم ان کے بیس بھی سیم ہے لیکن وہ ایک دم الگ بھی ہیں. جیسے آپ فؤاد اور قلب کو دیکھ رہے ہیں, دونوں بات تو دل کی ہو رہی ہے لیکن دو بہت الگ چیزیں ہیں. تو عربی کے اندر, عربی زبان میں جب کسی چیز کو بڑا سے چھوٹا کر دو, چھوٹے سے بڑا کر دو, تو اس کے اندر بھی ایمفیسس آ جاتا ہے. تو ایمفیسس آ جاتا ہے, یا کچھ جلدی ہونے والی ہے, جیسے سوفا یا سین ہو جائے صرف, سیعلمون یا سوفا یعلمون ہوتا. تو سیعلمون اور جلد ہونے والا ہے, کہ بہت جلد پتہ چلنے کا. سوفا یعلمون کا مطلب ہوتا کہ جلد پتہ چلنے والا ہے. تو یہ عربی زبان, یہ تو ویسے بہت خوبصورت ہے عربی. اگر کسی کو چانس ملے تو ضرور پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. اما, آپ نے کچھ بولنا ہے؟ بسم اللہ. وہ جب سمجھایا نا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے, تو تب اس سے زیادہ سمجھ میں پڑا ہے کہ اپنے دل کو قابو رکھنا, اللہ پاک کی مدد ہونا. تو بالکل میری بھی ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دلوں کو قابو رکھنے کی طاقت دے. آمین انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے دلوں کو مضبوطی دے اور باندھ کے رکھے, باندھ کے رکھے اور مضبوطی دے انشاءاللہ. اور ہاں ذرا زیادہ سمجھ میں پڑے. نہیں, وہ ایگزامپل سے ہی زیادہ کلیریفائی ہو جاتی چیزیں. وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب ایک مثال دے دی جائے نا ساتھ میں, تو اس کا ایک ایفیکٹ دوسرا ہی ہوتا ہے. کومل, آپ مجھے پتہ ہے آپ اندر باہر تھی, لیکن آپ کچھ بھی, اگر کچھ بھی ویسے ہی کہنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, کلیریفائی کرنا چاہیں تو بھی تو آپ نے فؤاد اور قلب کے بارے میں بتایا تھا, تو وہ زیادہ کلیریفائی ہوا ہے کہ ایک لفظ کے کتنے واسٹ میننگ ہیں, تو مطلب کہ ہر کانٹیکسٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. چلے الحمدللہ. اور ویسے ایک اور چیز بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ویسے تو عربی کے ہر الفاظ میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر اس کے اندر ڈفرینٹ یوز کیے گئے ہوں. ویسے یہ ایک اپنی ایک, جیسے آپ کہہ رہے کہ برانچ آف اسٹڈی ہے, ایک برانچ آف اسٹڈی ہے جس میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیا ہے, دوسرا کیوں نہیں ہوا ہوا. وہ ایک اپنی برانچ آف اسٹڈی ہے. ہم لوگ تفسیر, یعنی کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچیں کہ جیسے ابھی اب میں آپ کو ایک تفسیر قرآن کی بتا رہا ہوں, اس پہ تفسیر ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کا تدبر کنٹینیو رہتا ہے, اور پھر تفسیر اس حساب سے بھی لکھی جاتی ہے کہ اس وقت کی کیا, کہ اس وقت پہ کس طرح اپلائی ہو رہی ہے, وہ بھی تفسیر لکھی جاتی ہے. ہم ابھی جب تفسیر کی کبھی کتابیں کھولیں گے تو تفسیر اسکالرز تھے, وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں تھے, ڈفرینٹ ٹائمز کی تفسیر ریکارڈڈ ہے. وہ ان کے ٹائم پہ, جو ان کے ٹائم پہ زیادہ اپلائی ہوتے جا رہی تھی, تو وہ اسی حساب سے اس کی نئی تفسیر بھی آتی تھی, نئی تفسیر بھی آتی تھی. فاؤنڈیشن سیم رہتا تھا, فاؤنڈیشن ہی چینج ہوتا تھا, لیکن وہ اس وقت جیسے کیسے اپلائی ہو رہی ہے. جیسے آج میں اگر فار ایگزامپل اگر میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں کہ بہت اختلاف ہے, تو میں سوشل میڈیا کو بیچ میں بھی لا سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ چڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن سیم ہے, اختلاف ہو رہا ہے, لوگ اس پہ بحث میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ آج بھی کس طرح اپلائی ہو رہی ہے. تو تدبر تو کنٹینیو رہتا ہے, اور وہ رہنا ہے, کیونکہ قرآن آخرت تک, اس کا جو مطلب ہے وہ آخرت تک اپلائی ہونا ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک مکی دور پہ اس نے اپلائی ہونا تو اس کے بعد اپلائی ہی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے.
یہ ہر دور میں اپلائی ہونا ہے. ہر دور میں لوگ ہوں گے جو اختلاف میں پڑیں گے. سورہ نبا کی بات کریں, ہر دور میں لوگ ہوں گے جو قرآن پر اختلاف کر رہے ہوں گے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف کر رہے ہوں گے, جو آخرت پہ اختلاف کر رہے ہوں گے, جو سوال پوچھیں گے بھائی ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یہ ہر دور میں پوچھیں گے. لیکن کس طرح پوچھ رہے ہیں وہ الگ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر منہ پر آ کے پوچھ رہے تھے, کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہوگا, کوئی غصے میں پوچھتا ہوگا, کوئی آ کے ویسے ہی وہ سچ بات کر بھی رہے ہوں گے, بس انہیں کسی نہ کسی طرح جھٹلانا ہوگا. آج وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, آج سوشل میڈیا پہ لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج وہ اختلاف سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. تو اس کی فاؤنڈیشن سیم رہتی ہے, لیکن جو تدبر ہے کہ وہ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے, مجھ پہ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے, میرے دور پہ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے, وہ تھوڑا سا اس میں چینج آئے گا. تو اس لیے قرآن آپ کبھی بھی ایسا مت سوچے کہ اب جیسے میں نے آپ کو ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے, آپ کو کوئی اور علماء اس کے بارے میں تھوڑا ڈفرینٹ لینس سے بھی دکھا سکتے ہیں. جب تک وہ قرآن کے لفظی معنی سے اختلاف نہیں کر رہا تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ڈفرینٹ لینس سے بھی دکھا سکتے, لیکن یہ چیزیں, کئی چیزیں جو کانسٹنٹ چلی آ رہی, جو یہ مین چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے ہیں, لیکن فاؤنڈیشن نہیں کبھی بدلے گی. تو انشاءاللہ ہم قرآن سے کنیکٹ کرتے رہیں, ہم ہر آیت کو دیکھیں کہ وہ ہمارے پہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو کس طرح بدلے ان آیتوں کی نظر میں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسی سے ہم اپنی کلاس آج مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.